مذہب واقعات و سوالات کے جلسے میں جب میں تقریر کر رہا تھا، وہ مولانا ظفر علی خان صدارت فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے پرچہ دیا کہ ابھی ابھی ریڈیو سے میں نے خبر سنی ہے کہ فانی بدایونی کا انتقال ہو گیا۔ اب اس میں سن میں بھی ہو سکتی ہے، کچھ پہلے ادھر یاد سن پورے نہیں رہتے ہیں، بہرحال وہی یہ وہ ہے سال ہے کہ جب انتقال ہوا ہے فانی کا۔ اب وہ مسن یاد 41 ہو، اس سے پہلے ہو، تو سنین کا معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی ایسے واقعات ہوں گے ہمیں دہرانا پڑے گا اس کو، جس میں فرق ہو۔ جب میں سن بولتا ہوں تو اس میں غالباً سمجھ لینا چاہیے کہ شاید کچھ نہیں چوچ ہو ایک آدھ سال کی۔ تو وہاں اسی وقت میں نے کہا کہ اب یہ خبر ملی ہے، تقریر اپنی میں نے بند کر کے فانی کے انتقال کی، پھر ایک تجویز پیش کی، ہم نے تجویز پیش کی وہاں۔ پھر ہم بنگلور گئے، بنگلور میں پھر مولانا ظفر علی خان ساتھ تھے، یہ ان کو ساتھ رہا، اتنا بڑا آدمی اور اتنی عظیم الشان شخصیت۔ آپ کو معلوم ہے کہ ذمہ دار جو ہے وہ پورے ہندوستان کا ترجمان رہا ہے، کیا نام ہے مولانا ظفر علی خان کا جب غالباً سن 13-14 میں جو استقبال لوگ کہتے ہیں ہوا ہے، اس میں دلی میں تو اس سے بڑا استقبال نہیں ہوا تھا کبھی۔ شعر کا وہ عالم، نثر کا وہ عالم، اس کی تقریر بہت ہی اچھی، خاص ان کا انداز تھا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ خاص الفاظ ہوتے تھے۔ وہ کہتے وہ مجھے یاد ہے اب تک، انہوں نے کہا کہ اسلام ایسا پہنچ گیا تھا کہ ایک اس کا اگر قوس ایک بنایا جائے قوس، تو اس کا ایک سرا جو تھا وہ کوقاق پہ تھا اور دوسرا سرا جو تھا وہ در دانیال پر تھا۔ اس قسم کے الفاظ بڑا اچھی تحقیق ہوتی تھی ان کی۔ اس کے بعد مولانا ظفر علی خان سے 43 میں وہ تشریف لائے ناگپور میں، مسلم لیگ کا جلسہ تھا، اور وہ پہنے ہوئے تھے وہ جو نیلی وردی، نیلی پوشوں کا، نیلی پوش کو ہے کہ نشکل نیلی پوشوں کا، بھائی نشکل نیلی پوشوں کا۔ وہاں عجیب واقعہ ہوا کہ جب ان کو رخصت کیا تو ناگپور سے کچھ 4 میل پر جا کر گاڑی کی پٹری جو تھی وہ دوہری سے ہو گئی، جگہ جگہ سے۔ وہاں اطلاع آئی، یہاں سے لوگ ایمبولینس لے کے بھاگے، ہم بھی چلے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ بالکل پٹری یعنی اس کو خم آ گئے تھے، سوائے اس کے کہ سامنے ایک آم کی گاڑی تھی، اس کے کچھ آم گر گئے تھے، کچھ وہ جو اس کے ڈبہ جو تھا اس سے کچھ تختے وقتے ٹوٹ گئے تھے، ورنہ ویسے کسی مسافر کی چوٹ نہیں آئی، حالانکہ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ مولانا ظفر علی خان کو اتارا تو گاڑی جانے کا سوال ہی نہیں تھا، جب تک پٹری درست ہوگی پھر ان کو شہر لے کر آئے۔ یہ نواب صدیق علی خان بھی ساتھ تھے، نواب محی الدین خان تھے ہمارے ایک ناگپور کے رئیس، شاید میں نے ذکر بھی کیا ہے ان کا۔ اس کے بعد پھر وہ شام کی ٹرین سے پٹری ٹھیک ہو گئی، پھر وہ روانہ ہوئے۔ وہاں اتفاق سے نواب معین الدولہ بہادر جو سرما آسما جہاں کے پوتے تھے، ان کی لڑکی تھی، ان کی لڑکی کی شادی ہوئی تھی کسی بڑے خاندان میں یا شاہی میں نوابی خاندان میں، بھوپال۔ وہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھی کہ بالکل مردانہ کپڑے تھے۔ اس پر انہوں نے ایک مصرع کہا ظفر علی خان نے کہ آسما جہاں کی یہ پوتی ہیں، انقلابات ہیں زمانے کے۔ آخری ملاقات جو ان سے ہوئی وہ ہوئی 49 میں، ایک جلسہ تھا جمعیت طلباء کی طرف سے، مشاعرہ تھا اس میں لاہور میں، یہ صدر تھے۔ تو اب عالم یہ تھا کہ ان کا ہاتھ کانپتا تھا اور زبان بھی ان کی پڑھتے میں بھی لرزہ سا معلوم ہوتا تھا۔ غزل انہوں نے سنائی اور یہ آخری دیدار تھا ان سے۔ حقیقت یہ ہے کہ شعر و ادب کو، شعر ادب کی آبرو ہے ظفر علی خان، تقریر، تحریر، اور کتنی زود گوئی تھی، جلدی کہتے تھے۔ سنا ہے کہ ابھی زمیندار چھپ رہا ہے، سب ایڈیٹر نے کہا کہ صاحب پہلا صفحہ خالی ہے، تو ان کا اچھا یہ شعر لکھو، شعر لکھتے ہیں اور بھیج رہے ہیں، یہ ان کو قوت تھی۔ ان کی ایک نظم ہے جو طغیانی آئی تھی رود موسیٰ میں حیدرآباد دکن میں، تو وہ کورس میں شامل تھی ہمارے یہاں جب میٹرک میں پڑھتے تھے۔ اے نام مراد ندی تجھ پر غضب خدا کا، پلٹا ہے تو نے تختہ یاران آشنا کا، یہ نظم کیا اس وقت سے یاد ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان نے، حقیقت یہ ہے کہ اردو ادب زبان ادب کو بہت کچھ دیا ہے، انگریز کے ہمیشہ خلاف رہے، کبھی بک نہیں سکتے تھے، وہ ہمیشہ مخالفت کی۔ جناب حفیظ جالندھری کا نام بھی ہم نے اس وقت سنا تھا جب عمر تھی کوئی 16-17 سال کی تھی، کہ وہ اس طریقے سے کہ جو مشاعرے ہوتے تھے علی گڑھ میں، تو اس میں جو کوئی شخص آتا تھا لاہور سے نمائندہ، تو یہ حفیظ جالندھری تھے، یہ ہر جگہ نمائندگی کرتے تھے۔ ایک پنڈت بشیر تھے جو انہوں نے علی گڑھ سے ایم اے کیا تھا، قرت میں ان کو وظیفہ ملتا تھا، قرت اس میں تجوید میں، اور
ان کا خاص مضمون تھا، وظیفہ ملتا تھا، اور خاص طریقے سے انہوں نے سنسکرت لی تھی، اس میں شاید غالباً ایم اے یا بی اے کیا تھا، اس کا ان کو وظیفہ ملتا تھا۔ وہ اس سے پہلے وہ بدایوں میں رہتے تھے، میٹرک کو پڑھتے تھے، نہیں ایف اے میں پڑھتے تھے۔ وہ آئے تو انہوں نے سنائی کہ حفیظ کی غزل ہے، مجھے اب تک ان کا شعر یاد ہے، جو سب سے اچھا شعر تھا کہ سوچ کر غم دیجیے ایسا نہ ہو آپ کو کرنی پڑے غم خاریاں۔ اس کے بعد ایسا ہوا پھر مشاعروں میں ان کو بہت ساتھ رہا، حیدرآباد دکن گئے اور مستقل بہت سے مشاعروں میں، یہاں پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں بھی اور مغربی پاکستان میں بھی، اور بڑی ان سے بے تکلفی رہی، اور بہت سے ان کے لطائف اور ظرائف ہیں۔ اب ایک لطیفہ یہی بتاتے ہیں ایک صاحب، کہاں تک صحیح ہے، کہ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ حفیظ صاحب آپ نے وہی عروض پڑھا؟ کہ جی ہاں بہت پڑھا ہے عروض، گرامی صاحب سے مجھے تلمس رہا ہے۔ تو ان کا اس کی کیا تختی ہے کہ میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجراں کا؟ یہ بولے اس کی تختی یہ ہے کہ ڈا 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 ڈا۔ اب یہ میرے صاحب نے کہا، یہ روایت کرنے والے بیان کیا ہے انہوں نے، اور ان کے بڑے لطیفے ہیں اس کے، ان کی زندگی کے، ان کے بڑھنے کے، ان کے مرنے کے، ان کے بگڑنے کے، اور مشاعروں میں جس طرح داد ملتی تھی، پھر وہ جس طرح گفتگو کرتے تھے، اس کے یہاں موقع بھی نہیں ہے کہنے کا۔ میں ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ ٹونک میں ہمارا ساتھ رہا ان کا، یہ بہت مقبول تھے، بلکہ میں ان کو خطاب بھی ملا تھا غالباً ملک الشعراء سے، کوئی ٹونک والوں نے کچھ وہاں سے وظیفہ بھی تھا۔ میں بھی ایک دفعہ گیا، طرح یہ تھی کہ تمنا لیے ہوئے اور دنیا لیے ہوئے، اس میں میرے دو ایک شعر تھے جو وہاں خاصے پسند بھی کیے گئے کہ بیمار ہے جو نیند قیامت کی سو گیا، آنکھوں میں انتظار کی دنیا لیے ہوئے، اے دوست چاہ کے دامن یوسف کا واسطہ، آجا کبھی تو دست زلیخا لیے ہوئے، ساقی کی چشم مست نے پھر لڑکھڑا دیا، اٹھا تھا لغزشوں کو سہارا لیے ہوئے۔ یہ غزل میں نے پڑھی تھی وہاں، یہ بہت دنوں سے جا رہے تھے۔ پھر ہزائنس نے ہمیں بلایا وہاں اپنا کتب خانہ دیکھنے کے لیے، ہم پہنچے، میں تھا، ساغر نظامی تھے، حفیظ جالندھری تھے، منظر اکبر آبادی تھے، حضرت سیماب کے صاحبزادے۔ وہاں انہوں نے مخطوطات دکھلائے، کتابیں تھیں پرانی، اور ایک بتایا زیر بختر وہ تھا جو امیر خاں جو بانی ہیں ٹونک کے، ان کے۔ تو حفیظ صاحب نے اس کو یہ دوزانو بیٹھ گئے، اس کو آنکھوں سے لگایا اور یہ کہا کہ سرکار میں امیر نامہ لکھوں گا۔ خیر اپنا جذب ہوتا ہے، ان سے متاثر تھے، اور واقعی وہ بانی تھے، امیر جو تھے، یہ امیر خاں یہ ٹونک کے بانی ہیں اس کے ریاست کے، اور ایک والیان ملک میں یا وہ لوگوں میں جو بڑے جرت آزما ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایڈونچرس ہوتے ہیں، تو انہی میں یہ شمار ہوتا ہے ان کا۔ انہوں نے یہ کہا بہرحال ان کے لطائف و ذرائف بیان کرنے کا یہ موقع بھی نہیں ہے، اور ان کے غزلوں کے اشعار، مثلا مطلع ان کی غزل کیا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی چارہ نہیں، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا، کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا۔ ان کی غزلیں ہوتا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ دل بھیتر بھیتر، من اوپر، لب اوپر ہنستے ہیں، من بھیتر بھیتر روتا ہے۔ بڑا اچھا مصرع ہے، جب عشق کیا ہے صبر بھی کر، اس میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ لیکن مصرع اس میں بھی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تو کس آدم کا پوتا ہے، اسے بھی پڑھتے تھے، داد ملتی تھی ان کی۔ رقاصہ ان کی نظم ہے، جب میں جوان ہوں، یہ بڑی مشہور نظم ہے۔ ایک دفعہ وہ نظم اپنی پڑھ رہے تھے یہاں اس میں رحیم یار خاں میں، تو یہ بات اس سے پہلے ہندوستان میں نہیں سنی، انہوں نے بیان کی کہ جب میں نظم کہی یہ، تو میرپور یہ خیرپور کے جو والی تھے، جن کے روابط بالی ایک طوائف تھی بڑی مشہور ہے، جس کے متعلق مشہور تھے کہ اس کے کوٹھے پہ جا نہیں سکتے تھے، کہتے ہیں رسوں سے چلے، وہاں رسے پکڑ کے اوپر چڑھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جب میں یہ نظم کہی تو مجھے حوالات میں بھیج دیا، تو میں نے ایک صاحب سے کہے، من کا بھائی رجسٹر دیکھا جائے حوالات کا، اس میں ان کا نام ذرا تلاش کیا جائے ذرا اس کو۔ یہ انہوں نے اب کے ایک نئی بات کہی ہے، اس دفعہ اس سے پہلے ہندوستان میں جو نظمیں سنائی تو وہاں انہوں نے کب نہیں کہا، مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب یہ ان کا شاہ نامہ جو ہے بہرحال یہ خاص چیز ہے، ایسی اردو میں اس انداز پر سیرت نبی کو پیش نہیں کیا گیا، اور خاص طریقے سے جو ان کے دعائے صحرا ہے وہ بڑا اس میں لطف ہے، بڑا اس میں انہوں نے واقعات کو نظم کیا ہے، رزمیہ نظم ہیں اس میں، تیغ و سپر اور بھالے سب کا استعمال کس طرح ہوتا ہے اس کو دکھایا ہے انہوں نے۔ تو اسی لحاظ سے ان کو کیا نام ہے فردوسی اسلام کا خطاب لوگوں نے دیا ہے، اور بڑی مقبول نظم تھی،
یہ بدایوں میں جو پڑھی جاتی تھی نظم اب سے سن 30 31 32 میں، تو یہ شکیل بدایوں نے اسی پڑھتے تھے، اسی وجہ سے شہرت ہوئی، پورے شاہنامے کو سناتے تھے اور جلوس نکلتا تھا، یہ ان کا وہ ہے۔ تو یہ ایک تھوڑے سے واقعات میں ان کے نظم کر دیے ہیں۔ اب جہاں تک زندگی کا تعلق ہے، میں کون سا وہ ہوں، معصوم ہوں یا مجھ پہ کوئی کمزوریاں نہیں ہیں؟ مجھ پہ بہت سی کمزوریاں ہیں، لوگ میرے بطور افسانے بیان کرتے ہیں، جو دوست احباب ہیں ایسے ہیں، ہر شخص میں کچھ نہ کچھ کوئی پہلو ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے، انسان فرشتہ تو بالکل نہیں ہوتا۔ میں سب سے پہلے اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ بعض ہمارے احباب نقشب تھے اور صابر تھے، وہ کیا کیا بیان کرتے تھے، بھائی کیا کیا یہ ابھی ایک صاحب سے ذکر ہو رہا تھا، میں ایک جگہ سے آیا ہوں، ان سے بحث زبان پہ ہو رہی تھی، میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی دیکھیے، مجھ سے آپ برا مت ماننا، میری ایک عادت ہے کہ بحث میں ذرا گرم تیز ہو جاتا ہوں، یا میں کوئی بات ایسی سنتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے، تو اس وقت میں ذرا الفاظ تیز ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ ان صاحب کا نمبر بتا دیجئے، انہوں نے کہا جی ہاں، آپ کیا کریں گے نمبر کا؟ میں نے کہا یہ آپ نے کیوں بات کہی، نمبر کا کیا ہوتا ہے، ٹیلی فون کیا جاتا ہے، یہ آپ نے کیا بات کہی؟ میرے دوست نقشب جاچوی کہتے تھے کہ بھائی تو کس طرح کا آدمی ہے۔ میں جب تھا اس میں دلی میں تھا سن 45 میں، تو مکان بنوایا میں نے وہاں شورا کوٹھی میں، سبزی منڈی کے پاس، خرید کر، آدھا وہ بنا ہوا تھا، آدھا خرید پر بن رہا تھا۔ تو وہاں وہ کہہ رہے تھے، نقشب کے لفظ سناتا ہوں کہ بھائی میں کسی کام سے گیا عدالت میں، شاید اس مکان کا بینامہ تھا، تو ایک بخاری وہ تھے وہاں کے بیرسٹر، ان سے میں نے پوچھا بخاری صاحب بھٹا کہاں ہے اینٹوں کا؟ ان کا مجھے نہیں معلوم۔ تو میں نے کہا آپ بیرسٹر ہیں، آپ کو بھٹا نہیں معلوم ہے؟ ارے آپ کیسے بیرسٹر ہیں؟ ارے بھٹا نہیں معلوم، آپ معلومات نہیں، کس طرح پیروی کریں گے مقدمات کی؟ وہ آئے، انہوں نے نقشب سے کہا کہ بھائی میرا کیا قصور ہے، ماہر صاحب سے میری بڑی نیاز مندی ہے، میں بڑے تعلقات ہیں، مجھ سے کیا غلطی ہوگی، یہ بھٹا مجھے یاد نہیں ہے۔ ارے ان کا بھائی یہ مت کرو، وہ تم مزاج سے واقف ہو جاؤ، تمہارا دوست ہی ہے، بس یہ کوئی بات خلاف طبیعت ہوتی ہے تو ایسی بات کرتا ہے۔ تو اب یہ میری ایک تھوڑی سی کمزوری پہلو لوگ بیان کرتے ہیں دوسرے، خود تو اپنی کمزوریوں پہ نگاہ کم پڑتی ہے۔ ایک فارسی کا شعر ہے بڑا اچھا، اس کا مصرع یہ ہے کہ جب اگر تو اپنے عیب جاننا چاہتا ہے تو کسی دن اپنی گھات میں منافق بن کے بیٹھ جا، جیسے منافق ہوتا ہے کوئی، اپنے عیب معلوم ہوں گے۔ اس لیے جن لوگوں کا میں ذکر کرتا ہوں کبھی ایسے ہی، تو دوسرے ہمارا ذکر بھی کرتے ہیں، مخصوص ظاہر ہے کسی کے کوئی تخفیف نہیں ہوتی بلکہ ظاہر واقعہ ہوتا ہے۔ ہاں تو ذکر ایک میں کہہ رہا ہوں، ترانہ جو ہے، جب یہ ترانہ بنایا، چاگلا صاحب مجھے واقف بھی نہیں تھا ان سے، تو ایک صاحب تھے خان صاحب جو ماسٹر وائس میں تھے، وہ میرے پاس آئے کہ بھائی چھاگلا ایک شخص ہے، اس نے ایک دھن بنائی ہے، تم اس پر کچھ بول بنا دو، ترانہ بنا، کچھ شعر بناؤ، شعر نظم کر دو۔ تو میں تھا، راغب مراد آبادی تھے، اور مجاز دہلوی تھے، 3 آدمی، اور چھاگلا اور وہی خان صاحب۔ تو یہاں غالباً کراچی کلب یا کوئی اور تھا کلب، وہاں لے گئے اور انہوں نے دھن سنائی مجھے۔ یہ دھن سن کر پھر میں نے ان سے اظہار کیا اس ماسٹر وائس سے، من کا بھی شکل یہ ہے، ترانہ جو بننا چاہیے پہلے اس کو خیال رکھیے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے روس سے اور امریکہ سے اور انگلستان سے، کوئی نہیں سنتا۔ ترازہ بجاتے ہیں ہمارے سفارت خانے، لیکن اس سے کوئی سنتا خاص نہیں ہے۔ انہیں کہا ترانہ اپنے ملک کے لیے ہوتا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، ہم کیسی آہنگ چاہتے ہیں، کیسا ہم دھن چاہتے ہیں۔ آپ کو میں نے کتنے لوگوں کو جانتا ہے کہ ترانہ کیا ہے اس کا فرانس کا، ترانہ کیا ہے ڈنمارک کا، ترانہ کیا ہے امریکہ، کسی کو نہیں معلوم۔ انگریز کے دور میں، چونکہ انگریز کا دور تھا، تو گاڈ سیو دی کنگ ہم پڑھا کرتے تھے، جو بہت مشہور تھا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بول، الفاظ اور آہنگ ترانے کا یہ سب ایسا ہونا چاہیے جو ہم پاکستانیوں کے مزاج سے، ان کی طبیعت سے، ان کے ثقافت سے، ان کے عقائد سے سب سے اہم ہو۔ تو انہوں نے یہ کہا مجھ سے سہرانا کہ اچھا ترانہ مستقل نہ ہو تو وہی شہنشاہ ایران آ رہے ہیں، سب سے پہلے آئے تھے، نواب لیاقت علی خان صاحب کا زمانہ تھا، اس کے لیے کچھ بول کر نظم کر دو۔ تو میرا یہ قاعدہ نہیں ہے چلتی ہوئی چیزیں کہنے کا، وہ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ ترانہ جو ہے وہ داخل کیے جائیں، اس میں منتخب ہوں گے۔ میں نے بھیجا نہیں۔ اس کے بعد میں خط آیا، کوئی صابر علی نام تھا، وہ غالباً انفارمیشن کے ڈپٹی سیکریٹری تھے، مجھے اب تک یاد ہے۔ انہوں نے مجھے بلایا، میں نے کہا صاحب شکل یہ ہے، پہلے تو ایک بات بتا دیں، ہم یہ
ایک خاص شخص کا ترانہ جو ہے یہ ہو جائے گا منتخب، یہ بتاتے ہیں ہم، یہ پیشین کو ہی سمجھ لیجیے، کچھ سمجھ لیجیے، یہ تو میرے ذہن میں رکھیے، یہ تو اپنی جگہ پر ایک بات ہے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنے کی یہ ہے کہ اگر ترانہ لکھوانا ہے تو آپ کے یہاں کوئی لوگ سجیشن دے، تجاویز دیں، تو میری تجویز یہ ہے کہ اللہ اکبر یہ بنیاد ہو اس کی، جو بار بار دوہرا جائے۔ اس کا ردم آپ پوچھئے ملٹری والوں سے کہ یہ کیسا رہے گا، اور اس کی دھن بنائی جائے، اللہ اکبر کی بنائی جائے۔ یہ لفظ میرے نہیں ہے کوئی، میں فخر کروں اللہ اکبر لفظ ہے، لیکن ہمارے مزاج کے موافق ہے، اس میں بڑی مارچنگ اسپرٹ ہے۔ اب اس پر جب یہ پسند کر لیں وہ کہ اللہ اکبر کی بول واقعی ترانہ بننے کے قابل ہیں، اس کو بار بار دوہرا جائے، اس سے یہ آغاز ہو، یہی بیچ میں آئے، یہی اس پر ختم ہو، اس کے بعد بول ہو سکتے ہیں۔ اس پہ ایک شخص بھی بنا سکتا ہے، آپ 5-6 شاعروں کی منتخب کر سکتے ہیں، اس میں یہ بھی نہ معلوم ہو کس کی بول ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ہر جگہ نام و نمودی کچھ ہو، پبلک کام ہے، اس میں کوئی ہم پیسہ بھی نہیں لیں گے اور شاعروں کو لینا نہیں چاہیے، اس طریقے سے کوئی بنائیں تو ان کا بات تو ہے۔ تو میں نے کہ اس پر اگر آپ کا وزارت تیار ہو جائے اور جو ارباب حل و عقد تیار ہو جائیں تو ایک چیز، پھر میرے پاس کوئی خط نہیں آیا ان کا، پھر بہرحال یہ ہے اس کی مختصر سی اس ترانے کا وہ تذکرہ جو مجھ سے متعلق ہے۔ ہاں، یہ جو ترانہ ہے حفیظ صاحب کا، اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو دھن بتائی گئی تھی اس پر الفاظ کو مرتب کرنا یہ ہر شخص کا کام نہیں، وہ دھن ایسی قسم کی ہے کہ اس پر ہر آدمی اس کو الفاظ مرتب نہیں کر سکتا، تو انہوں نے بہت بڑا اس میں آرٹ دکھلایا ہے کہ اسی دھن پر انہوں نے الفاظ مرتب کر دیے، بہت مشکل ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے بہرحال پاکستان کا ذکر بھی ہے، اور یہ اتنا بجایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے، یہ بھی چیز ہے کہ اسکولوں میں بچے بھی پڑھتے ہیں اس کو، اور محفلوں میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اتنے دن یہ برسوں سے پڑھا جا رہا ہے، تو لوگوں نے بہرحال مقبول بھی ہے اس میں۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا اللہ اکبر کا اگر وہ ہو جاتا تو وہ ظاہر ہمارے ثقافت، ہمارے جو ہیں اقدار ہیں اور تخیلات ہیں، اس کا پورا پرتو ہوتا، لیکن اس میں جہاں تک تعلق پاکستان کا ہے اور ہلال کا ہے، اور ہمارے جو کچھ جسے کہتے ہیں مظاہر ہیں اور کچھ ہمارے جو تصورات ہیں، اس کی عکاسی اس میں ملتی ہے، اور اس کو پڑھا جاتا ہے لاکھوں کتابوں میں، اس کو یہ درج ہے، اور اب تک اس کے بارے میں لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم پسند نہیں کر رہے ہیں، بلکہ لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں نے ایک چیز بتائی تھی مقابلتاً کو، جو میں نے تصویر پیش کی تھی وہ ایسی ہو جاتی اگر تو ممکن ہے کچھ چیز اچھی ہو جاتی، لیکن مجھے جہاں تک یہ ہمارے اس ترانہ کے تعلق ہے، حفیظ صاحب کا بہرحال یہ کارنامہ ہے۔ اب اس کا ایک واقعہ بتاؤں، جب میں گیا تھا سن 1969 میں مجھے بلایا گیا تھا ساؤتھ افریقہ، تو وہاں میرا تعارف کرا گیا کہ یہ ترانہ جو ہے پاکستان کا، اس کے یہ خالق پروڈیوسر ہے۔ میں نے اسی وقت تردید کی کہ یہ غلط ہے، بالکل یہ غلط ہے، میرا ترانہ نہیں ہے، کس نے کہہ دیا ہے؟ یہ جناب حفیظ جالندھری کا ترانہ ہے۔ شاید دوسرا آدمی تو کہہ رہا ہے کہ تعریف ہو رہی ہے خاموش ہو جاؤں، میں نے اس کی تردید کرائی۔ وہاں کی خاص بات اور یہ ہے، وہاں کی اس سلسلہ جب چھڑا ہے وہاں کا، تو وہ یہ ہے کہ مجھے لکھا وہاں کے اخبار والوں نے، ایک اخبار میں آیا کہ ہی از دا گریٹسٹ پوئٹ۔ میں خود گیا وہاں پر، جو اخبار کے ایک نمائندے تھے، میں نے کہا آپ یہ غلط لکھ رہے ہیں، آئی ایم ناٹ دا گریٹسٹ پوئٹ، آپ یہ لکھ دیجئے پرومیننٹ پوئٹ ہے، پاپولر پوئٹ ہے، مشہور ہے، یہ مت لکھیے۔ انہوں نے کیا کیا، یہ لکھا کہ گریٹسٹ پوئٹ ہے لیکن اپنے آپ کو میکسٹ کہتا ہے، تردید نہیں کی اور اس پر وہ کر دیا، ایسا بھی ہوتا ہے اس پر۔ تو یہ میں نے پھر ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو ترانہ بہرحال مقبول ہے، اس کی مقبولیت کا کون انکار کر سکتا ہے، اس کا یہ پڑھا جاتا ہے، اور اس میں الفاظ کا ایک ردم بھی ہے، نغمگی بھی ہے، وہ اس کو پسند کرتے ہیں، بچے اس کو گاتے ہیں، اور محفلوں میں اور عام جو جشن ہوتے ہیں اس میں ترانہ پڑھا جاتا ہے۔ میں نے وہ ذکر جو کیا تھا وہ اس کی تاریخ ایک آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے چھاگلا جو اس ترانے کے بنانے والے ہیں، دھن کے بنانے والے ہیں، انہوں نے مجھ سے رجوع کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ ظاہر بات ہے کہ میری جو رائے تھی میں نے ان کو ظاہر کر دی تھی دھن کے بارے میں، اس کے بعد میں نے اپنی رائے ان کو بھی دے دی تھی، جو ڈپٹی سیکرٹری تھے، کہ اللہ اکبر
پر آپ غور کر لیں کہ یہ اگر دھن بن جائے اور جو دھن بنانے والے ہیں اس پر متفق ہو جائیں تو پھر دیکھیے کیا شکل ہوگی اس کی. بس یہ ترانے کا ایک مختصر سا پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا.